سیزر، ماتا ہری اور مرزا۔ ہائے اللہ، یہ ہاتھی کا ہاتھی کتا کاہے کو لے آئے؟ چوکیداری کے لیے؟ کس کی؟ گھر کی؟ اس گھر کی؟ ہاں، بہت ہی ہوشیار کتا ہے، گھر میں کچھ نہ ہو تب بھی چوکیداری کر سکتا ہے۔ اس ازدواجی مکالمے سے بعد میں یہ فائدہ ضرور ہوا کہ تنخواہ ملتے ہی ہم نے گھر گرہستی کا ضروری سامان خرید ڈالا تاکہ کتا اس کی چوکیداری کر سکے۔ لیکن والدین کی سمجھ میں آنے والا جو فوری فائدہ ہم نے سر دست بیان کیا، اس سے اپنے معصوم بچوں کو جان بوجھ کر محروم رکھنے کے لیے پتھر کا کلیجہ چاہیے۔ وہ فائدہ یہ تھا کہ آخر کو یہ ایک انگریز کا کتا تھا، اور یہ کون نہیں جانتا کہ ہمارے ہاں ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اپنے کتے کا نام انگریزی رکھتا ہے اور انگریزی ہی میں اس سے بات چیت اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اشارتاً توجہ دلائی کہ اس کی وجہ سے بچوں کو انگریزی بولنا آ جائے گی۔ یہ سنتے ہی بیگم نے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور زنجیر ایسے فیصلہ کن جھٹکے کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے چھین لی جیسے لیڈی میکبتھ نے میکبتھ کے ہاتھ سے خنجر چھینا تھا۔ یادش بخیر۔ اس ڈراپ سین سے کوئی 20 سال ادھر جب آتش جوان بلکہ نوجوان تھا، اس نے نیلی آنکھوں، بھری بھری ٹانگوں اور بلونڈ بالوں والی میم کو باغ میں اپنے جیبی سائز کے پومیرین کتے کو بھینچ بھینچ کر پیار کرتے دیکھا تھا بھی ظالم اسی قابل، گول مٹول، جھبرا، سفید گالا سے بالوں سے سارا جسم اس بری طرح ڈھکا ہوا تھا کہ جب تک چلنا شروع نہ کرے یہ بتانا مشکل تھا کہ منہ کس طرف ہے۔ ہائے، وہ بھی کیا زمانہ تھا جب ہر چیز جوان تھی، ہر چیز حسین تھی، ہر چیز پر ٹوٹ کے پیار آتا تھا۔ کیسے مہکتے دہکتے دن تھے وہ بھی۔ میری سانس میں ہے گرمی کہ یہ لوسی چل رہی ہے۔ اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن ان گناہگار آنکھوں کو زنجیر کے دونوں سروں پر حسن نظر آیا، اور دل میں یہ پیار بھری حسرت کروٹیں لینے لگی کہ انگریز کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد کبھی فراغت اور گوشہ چمن نصیب ہوا تو ایک نیلی آنکھوں، بھری بھری ٹانگوں اور بلونڈ بالوں والا کتا ضرور پالیں گے۔ مگر ایک تو بقول مرزا اعلیٰ نسل کے کتے باوا کے مول ملتے ہیں، دوسرے اس زمانے میں مکان اتنا تنگ تھا کہ جانور کا تندرست رہنا محال۔ وہ تو خدا بھلا کرے مسٹر ایس کے ڈین، جن کا اصل نام شیخ خیر الدین ایم آکسن کا، جو ہماری آتش شوق کو ہوا دیتے رہے۔ یہ ہمارے دور پرے کے عزیز ہمسائے تھے۔ ان کے پاس ایک بڑا جید کتا تھا، خالص گرے ہاؤنڈ، جسے وہ پڑوسیوں کا خون پلا پلا کر پال رہے تھے۔ دہن رسا رکھتا تھا، جسم تتیے جیسا اور مزاج بھی ایزن۔ یوں تو بھونکنے کے تمام متداول اصناف میں استادانہ مہارت رکھتا تھا، لیکن چاندنی چھٹکی ہو اور طبیعت حاضر تو پھر کچھ ایسی اوریجنل طرز اختیار کرتا تھا کہ جتنی مرتبہ بھونکتا طبیعت کو ہر بار ایک نئی کوفت حاصل ہوتی۔ دیکھا گیا ہے کہ ایسے ویسے شوقیہ بھونکنے والے کتوں کا سانس تو 2-4 دفعے ہی ٹیاؤں ٹیاؤں کرنے میں اکھڑ جاتا ہے، مگر یہ کتا بقول مرزا اردو میں بھونکتا تھا، یعنی بھونکتا ہی چلا جاتا تھا۔ کہنے والے کہتے تھے کہ مسٹر ایس کے ڈین اپنے نج کے بزرگوں کو اپنے لائق نہیں سمجھتے، مگر اپنے اصیل کتے کا شجر نسب 15ویں پشت تک فر سناتے اور اس کے آباء و اجداد پر اس طرح فخر کرتے گویا ان کا خالص خون ان کی ناچیز رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ کہتے تھے نہر سویز کے اس طرف اتنا خالص و خونخوار کتا ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ اس کا دادا 15 جون 1941 کو پانڈیچری میں دیسی کتوں سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ چاندنی رات، ہو کا عالم، چوراہے پر گھمسان کا رن پڑا۔ کتوں کے پشتے لگ گئے تھے۔ محلے میں مشہور تھا کہ مسٹر ڈین کے ہاں کوئی گھبرایا فائر بریگیڈ کو فون کرنے بھی چلا جائے تو اسے اپنے مرحوم کتوں کے البم دکھائے بغیر فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔
ڈرائنگ روم میں مسٹر ڈین کی ایک بڑی سی تصویر بھی ٹنگی تھی جو انہوں نے اپنے کتے کے جیتے ہوئے کپ اور ٹرافیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس کے تمغے کوٹ پر لگا کر کھنچوائی تھی۔ ہماری دیرینہ حسرت تو شیفتگی کے پیش نظر ایک دن تخلیے میں ہمیں اپنے ٹیپ ریکارڈر پر موجود کتے کے والد مرحوم کا بھونکنا سنایا۔ سن کر خود ابدیدہ ہوئے اور ہمیں بھی ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ کتا پالنے کی حسرت کا اظہار ہم نے بارہا مرزا کے سامنے کیا، مگر وہ کتے کا نام آتے ہی کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں ہٹاؤ بھئی، واحد جانور ہے، بالکل بے مصرف۔ کتے کی تخلیق کا واحد مقصد یہ تھا کہ پطرس اس پر ایک لاجواب مضمون لکھے۔ سو یہ مقصد عرصہ ہوا پورا ہو چکا اور اب اس نسل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ نسل ناپید ہو بھی گئی تو اردو طنز نگاروں سے نام چلتا رہے گا۔ یوں تو سبھی جانوروں کے بارے میں مرزا کی معلومات ظالمانہ حد تک ادھوری ہیں۔ مثلاً ابھی کل شام تک وہ لومڑی کو گیدڑ کی مادہ سمجھے بیٹھے تھے اور غضب خدا کا بڑے چیونٹے کو عام چیونٹی کا نر۔ مگر کتوں کے ساتھ وہ خصوصیت سے تعصب برتتے ہیں اور اپنی بات کی پچ میں ایک سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دن کہنے لگے، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں چور ہی نہیں، رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ چور کا داخلہ نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر رحمت کے فرشتوں کو کیا ڈر ہے؟ اس لیے کہ کتا ناپاک ہوتا ہے۔ مگر کتے کو صاف ستھرا بھی تو رکھا جا سکتا ہے۔ انگریزوں کو دیکھیے، صبح شام نہلاتے ہیں۔ اپلے کو اگر صبح شام صابن سے دھویا جائے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ مگر سوال یہ ہے کہ کتا ناپاک کیسے ہوا؟ کج بحثی کوئی تم سے سیکھے۔ اللہ بخشے نانی جان کہا کرتی تھیں کہ کتے کے منہ میں سور کی رال ہوتی ہے۔ لیجئے، آپ نے ناپاکی کی ایک اچھوتی توجہ تلاش کر لی۔ بھائی میرے، ایک موٹی سی پہچان آج تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ یاد رکھو، ہر وہ جانور جسے مسلمان کھا سکتے ہیں پاک ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان ممالک میں بکروں کو اپنی پاکی و طہارت کے سبب خاصا نقصان پہنچا ہے۔ بکنے والے بکا کریں۔ مسلمانوں نے کتے کو ہمیشہ کتا ہی کہا، بڑے آدمیوں کے نام سے نہیں پکارا۔ بڑے آدمیوں کی ایک ہی رہی۔ آپ نے سنا نہیں کہ نسلاً سب کتے ایک زمانے میں بھیڑیے تھے؟ آدمی کی صحبت میں ان کا بھیڑیا پن جاتا رہا، مگر خود آدمی؟ دیکھو تم پھر لٹریچر بولنے لگے۔ علموں بس کریں او یار۔ اس بارے خاص میں مرزا کے نسلی تعصب کی جڑیں ان کی سرگزیدہ بچپن تک پہنچتی ہیں، اس لیے ہم نے خواہ ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ کتا رکھنے کی آرزو کو پالتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب ہمارا انگریز افسر بھاری دل اور اس سے زیادہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنے وطن کی جانب روانہ ہوا، اور روانگی سے قبل اس تعلق خاطر کی بنا پر جو ہم کو اس سے اور اس کو اپنے کتے سے تھا دریافت کیا۔ تم چاہو تو میرا کتا بطور یادگار رکھ سکتے ہو، امپورٹڈ السیشن ہے، 13 ماہ کا سیزر کہہ کر پکارو تو دم ہلاتا آتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس صلاح خاص میں ایک کمزور دل کے آدمی کے لیے للچاہٹ کے کیا کیا سامان پوشیدہ تھے۔ اس میں مطلق شبہ نہ تھا کہ اس سے بہتر کوئی یادگار نہیں ہو سکتی کہ جب بھی وہ بھونکے گا افسر کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ السیشن، کبھی ہم اس کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ افسر کی ادنا مہربانی سے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بقول مرزا اگر اس وقت ہمارے دم ہوتی تو ایسی ہلتی کہ پھر نہ تھمتی۔ رہی صحیح ہچکچاہٹ کو لفظ امپورٹڈ نے دور کر دیا۔ اس زمانے میں ہر وہ شے جو وطن عزیز میں پیدا نہ ہوئی ہو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی،
چنانچہ ہر بگڑا ہوا مسلمان رئیس یہ ثابت کرنے پر تلا بیٹھا تھا کہ نہ صرف اس کے کتے کے بلکہ اس کے اپنے بزرگ بھی اصلی امپورٹڈ تھے اور خالی ایک تلوار لے کر ماوراء النہر سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ امپورٹڈ کتا سماج میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کا سرسری سے اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے جو 2 سال پیشتر ہماری نظر سے گزر چکے تھے۔